أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اللہ گو تائران جینا میں تیری گفتگو، تائران جینا میں 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 تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے وہ خوشبو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے گو، کوئی کہتا ہے غق، کوئی کہتا ہے گو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ لا شریک لہو. بولو اللہ عفو فرما خطائیں، عفو فرما خطائیں، عفو فرما خطائیں میری ہے عفو. شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رگے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رگے ذکر ہو. عادتیں بدل بدل عادتیں بدل بدل عادتیں بدل بدل اور کرنے کو. اللہ 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 خواب نوری میں آئے وہ نور خدا، خواب نوری میں آئے خواب نوری میں آئے، خواب آسی میں آئے خواب نوری میں آئے، خواب نوری میں آئے وہ نور خدا. بکوائے نور وہ اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو. اللہ 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 جل جلالہ جل شانہ جل ذکرہ. اللہ کثرت سے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے. محفل نعت کا پروگرام جاری ہے الحمدللہ. اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ ایسا گلدستہ ہے دل کی کلیاں کھول دیتا ہے. استغاثے بھی ہوتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، اور مدینے جانے کا ذکر ہوتا ہے، مکے اور مدینے کی اشعار کی صورت میں ذکر ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وہ خوش نصیب ہیں، یقین جانیے.
جن کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن کے لب نبی پاک کی ناز سے گنگناتے ہیں، اللہ کے ذکر سے جو اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں گانے، باجے، میوزک اس سے ہمارے گھروں کو پاک کر دے، ہمارے گھر میں تلاوت اور نعت ہوتی رہے، بس اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ محفل نعت میں مختلف کلام ہوتے ہیں، آج ایک کلام ہمارے شاذب بھائی ہمیں سنائیں گے۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں، بڑے پیارے اشعار ہیں اس کے، انشاءاللہ توجہ رہی ضرور ذوق آئے گا۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی کریمنا، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور، یہ عرض ہے حضور، بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ ان کی گدا کی در پہ گیوں بادشاہ کی عرض، ان کی گدا کی در پہ گیوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ آج اس نوازیوں پہ کرم ہے، دلہا ہو
سنتے ہیں وہ دل لگا کے سنتے ہیں گھر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے مقبول ہو نخاس جناب خدا کی عرض مقبول ہو نخاس جناب خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصوں کی حامی یا ور سوا تیرے آقا اے بے قصوں کی حامی یا ور سوا تیرے آقا اے بے قصوں کی حامی یا ور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے گدا کی عرض اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں خاک در حضور سے ہے کی میاں کی عرض خاک در حضور سے ہے خاک در حضور سے ہے کی میاں کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض الجھن سے دور دور سے باور کر مجھے الجھن سے دور دور سے باور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض ہے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض کیوں طول دو حضور یہ دے
سے اپنے گدا کیا۔ عرض کرتے ہیں حضور کیوں طول دوں، کیوں طول دوں حضور، یہ دیں یہ عطا کریں، حضور یہ بھی دیں، حضور یہ بھی دیں، حضور یہ بھی دیں۔ فرماتے ہیں طول نہ کرو، وہ سب جانتے ہیں، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، آقا مجھے وہ عطا کر دیجئے میرا گھر بھر بھر جائے آقا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، بس میں اپنی بات کو طول نہیں دے رہا، آپ سب جانتے ہیں میری جھولی بھر دیجئے۔ کیوں طول دوں حضور یہ دیں یہ عطا کریں میرے آقا، کیوں طول دوں حضور یہ دیں یہ عطا کریں، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، دامن بھریں گی دولت بس لے خدا سے دامن بھریں گی دولت بس لے خدا سے خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، خالی کبھی گئی ہے، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور، یہ عرض ہے حضور، یہ عرض ہے حضور، بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کلام امام اہل سنت عظیم البرکت کا ہم سنیں گے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، نبی پاک کی خوشبو مبارک کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام جہاں سے گزرتے تھے نبی پاک کی خوشبو پہچان لیا جان لیا کرتے تھے، میرے آقا اس راہ سے گزرے ہیں۔ اور آج بھی جو زائر جاتے ہیں کئی مقامات پر، مدینے کی گلیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے مہک رہی ہیں، بس وہ نعت چاہیے ایسی ہے نا جو اس خوشبو کو جو ہے وہ پالے، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبہ میں چہکنے والے۔ مدنی رضا سے امام اہل سنت کا یہ کلام سنیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے،
پسینے کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا مہکتے گئے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے اوپے چلتے بھٹکنے والے ہم اوپے چلتے بھٹکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے مگے بیدار صدقے جاؤں مگے بیدار کے صدقے جاؤں یوں دمکتے دمکنے والے یوں دمکتے دمکنے والے چاند کو دیکھیں آپ 14ویں رات کے چاند کو کبھی غور کریں چاندنی راتوں میں تو آپ کو چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر اس میں داغ بھی ہیں مگر جو آمنہ کا چاند ہے نا اللہ وہ مہ بے داغ ہے داغ کا تو گمان بھی نہیں ہے وہاں یہاں فرمایا مہ بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے ساری چاند کی روشنی ساری سورج کی روشنی سارے ستاروں کی روشنی یہ آمنہ کے چاند سے ہی تو ہے اس میں کوئی داغ نہیں بلکہ گمان بھی نہیں اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مگے بیداغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے دمکنے والے یوں دمکتے دمکنے والے بولو یوں دمکتے دمکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے سیوں تھام لو دامن کا ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا کیونکہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے 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 ایک صحابی نے نبی پاک کی خدمت میں عرض کیا "یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں پاؤں گا آپ کو پہلے ہی بتا دیا اپنا پتہ وہاں جھٹکنے والے نہیں ہیں کہاں ہوں گا پل صراط پر اپنے امتیوں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری فرما رہے ہوں گے پل صراط کے قریب سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ اکبر جگہ بتا دی گئی ہیں آسیوں اے گناہ گاروں ان کا دامن تھام لو
یہ ایسے ہیں جو فرماتے ہیں جہنم کے قریب سے میں اپنے امتیوں کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا. وہ ہاتھ نہیں جھٹکیں گے، وہ پل صراط پر بھی مدد کریں گے اور وہ میزان عمل پر بھی مدد کریں گے، اور وہ اپنے گورے گورے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تھام لو آسیوں دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. آسیوں تھام لو دامن کا، کیونکہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اور نبی از غبو الا غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. کوئی غریب تراز تو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. واسطی رحمت یارا الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو جگہ دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے گئے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. بولو وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے. آسیوں تھام لو دامن کا، مانگ من مانگتی منہ مانگی مراد لے گا. نایا گانا ہے منگتا سے کہنا کیا ہے. آسیوں تھام لو دامن کا، کیونکہ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغیں نہ حاجت اگر کی گئے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. کیا مہکتے مہکنے والے. جلوہ گئے جانا گئے، ارے یہ جلوہ گئے جانا گئے. کچھ ادب بھی گئے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی گئے پھڑکنے والے، ہاں کچھ ادب بھی گئے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی گئے پھڑکنے والے. کیا مہکتے مہکنے والے. موت کے تیغ کے جلوہ گئے قریب، موت کے تیغ
بس ایک ذرا سولے بلکنے والے، ایک ذرا سولے بلکنے والے، ایک ذرا سولے بلکنے والے، کیا میں گئے والے، سلگتا ہی بھلا ایسا، دل سلگتا ہی بھلا ایسا، ارے بجھ بھی جاتے دیکھنے والے، بجھ بھی جاتے دیکھنے والے، کیا میں گئے والے، دریا پہ ہے رضا، کفِ دریا کرم میں ہے رضا، کیونکہ پانچ فوار چھلکنے والے، ہاں پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے، کیا میں گئے والے، کیا میں گئے والے، پہ چلتے بھٹکنے والے، کیا میں گئے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اشعار تو بہت ہیں مگر ثنا خان بھی موجود ہیں۔ اب چاہتے ہیں ہدایت کے بخشش کا مطالعہ کیجیے، اس کلام کو پڑھیے، اس میں اور بھی اشعار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر۔ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ یقین جانیے یہ اشعار، کئی اشعار کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض اشعار امام اہل سنت کی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ ذہنوں میں آ جاتا ہے تو شعر سننے کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محبت، سوز و گداز عطا فرمائے۔ ہمارے مدنی بھائی مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام
شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں نبی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں، تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے
سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہاروں کی بہاروں میں بہارے جاں فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہارے جاں فضا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا جانے کہ کیا تم ہو اتنا قرب اللہ نے عطا فرمایا نبی پاک کو، کسی نبی کو وہ قرب نہ ملا۔ اور بعض ایسے وقت ہیں کہ جس میں کوئی نبی مرسل، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی فرشتہ وہ رسائی نہیں پا سکتا جو نبی پاک کو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ صدیق اکبر سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک کے وزیر ہیں اس دنیا میں، صدیق و عمر، اور سب سے زیادہ قرب پایا صدیق اکبر نے۔ ان سے فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام، میں صدیق، میری حقیقت کو سوائے خدا کوئی نہیں جانتا۔ کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے دو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو بھولا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا بھولا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دور
گر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا انا من حامد رضا منی کے جلووں سے انا من حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. سبحان اللہ، بہت پیارا کلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہم نے سنا. ہماری محفل نعت میں سر بیان بھی ہوتا ہے، پھول چننے کو ملتے ہیں. آج میں وظیفہ اس کو کہیں ساری مشکلوں کی حل اس میں موجود ہے. بعض علماء نے تو فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے. اگر آپ مشکلوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ بلاؤں سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ برکت چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، بہت آسان ہے. ہم دن بھر میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، جو پڑھتے ہیں، مگر میں نے کہا توجہ نہیں ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش آ گیا. چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے. شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. سبحان اللہ، کیسا وظیفہ ہے یہ، کیسا تعویذ ہے یہ. بسم اللہ کا لکھ کر تعویذ بنا لیں، اپنے گلے میں ڈال لیں، بلاؤں سے حفاظت رہے گی. اس کو پڑھتے چلے جائیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں جن کی تعداد 104 ہے. ان میں 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام، 30 صحیفے ابراہیم علیہ السلام، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تورات شریف اترنے سے پہلے یہ نازل ہوئے، اور اسی طرح 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. ان تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کی جو ٹاپکس ہیں، جو مضامین ہیں قرآن کریم میں، سارے قرآن کریم کا مضمون فرمایا سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے. اس کے معنی یہ ہے یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ ہی سے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ ہی سے ہوگا، یعنی اللہ سے ہوگا. اس بے میں موجود ہے. اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہم بھی اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. جو بھی جائز کام کریں، ہم غور کریں دن میں کتنے ایسے کام کر رہے ہیں
رزق حلال کے لیے دکان کھول رہے ہیں، کیا بسم اللہ پڑھی تھی ہم نے؟ اور کریں، توجہ کریں تو ہمیں خود آنسر مل جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، کیا بسم اللہ شریف سے اس کا آغاز کیا تھا؟ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، جوس پینے سے پہلے، کوئی ہم جو ہے وہ ریفریشمنٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی؟ بعض اوقات بریانی جب گرما گرم سامنے آتی ہے نا، یقین جانے بھول جاتے ہیں ہم، توجہ نہیں رہتی۔ حالانکہ اگر کھانے میں کوئی ایسی چیز ملی ہے نا اور بسم اللہ پڑھی، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں، آپ ترقی چاہتے ہیں، بسم اللہ شریف کا ورد کیجئے۔ فرمایا، علامہ احمد ساوی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ شریف سے اس لیے کی گئی کہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے کام اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ہر نیک اور جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھیں۔ جو میرا کیمرہ مین ہے ان کو بھی میں کہوں گا، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ شریف کی ابتدا جو بھی نیک جائز کام کریں بسم اللہ شریف سے پڑھ کر کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ امید ہے اللہ سے کہ اس کے ہر ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ دن میں اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹے بقیہ جو ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ بس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنیے کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کتنے کام ہمارے پینڈنگ ہو جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم تو غور کر رہے تھے یار یہ کام پینڈنگ ہو، یار کل بھی یہ کام کیا تھا یہ پھر بھی رہ گیا، پچھلے ہفتے بھی کیا تھا یہ رہ گیا۔ کبھی توجہ کریں، اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ فریج کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، گاڑی چلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دسترخوان بچھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، گاڑی چلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ دسترخوان بچھا دیں گے، آپ کے دسترخوان میں برکت ہو جائے گی۔ دروازہ کھولیں گے آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر، قدم رکھیں گے گھر میں داخلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، بے برکتی دور ہو جائے گی۔ عادت تو بنائیں بسم اللہ شریف کی۔ علماء نے بیان کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، یہ پڑھ کر دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کیسا وظیفہ ہے، مگر توجہ نہیں ہے۔ مولا کائنات شیر خدا نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے شیر خدا سے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو کسی مشکل میں گر جائیں، کسی پریشانی میں گر جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پریشانی دور ہو جائے گی۔ میری ان باتوں کو ضرور نوٹ کیجئے گا اور روزانہ غور کیجئے گا کہ کن کن مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت تھی اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو برکت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بہت پیارا کلام ہمارے عظیم بھائی سے سنیں گے۔ یہ کلام اس بحر پر، اس وزن پر، اس زمین پر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ دونوں کے اشعار اگرچہ مختلف ہیں، انشاءاللہ کچھ مولانا حسن رضا خان صاحب کے اشعار لیں گے، کچھ
تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار لیں گے، بہت پیاری جو ہے، اور اس میں خاص طور پر جو ایک جس کا ہم انشاءاللہ تکرار کریں گے وہ ہے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ سروری کیا ہے؟ سروری حکومت ہے، واقعی جو ان کا گدا ہو جاتا ہے، جو فنا فر رسول ہو جاتا ہے، اس کو سروری کی حاجت بھی نہیں رہتی، بلکہ سروری جو سرور ہوتے ہیں نا وہ اپنا کاج کو کاسا بنا کر لے کر حاضر ہوتے ہیں اور سرکار سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ ابراہیم بن ادم کو دیکھیں نا، بلق کے بادشاہ تھے، اللہ سے لو لگائی، نبی پاک کے طریقے پر آ گئے، سروری چھوڑ دی اور بیٹھے ایک دریا کنارے۔ کسی نے کہا ابراہیم کیا ہو گیا، اپنی گڈری سی رہے ہو، بادشاہ چھوڑ دی۔ جو سوئی سے گڈری سی رہے تھے نا وہ دریا میں ڈال دی، اور پھر کہا وہ سوئی لائی جائے۔ مچھلیاں آئیں، ایک مچھلی آ کر سونے کی سوئی لے کر آتی ہے، فرماتے سوئی میری نہیں۔ پھر مچھلی گئی، پھر چاندی کی سوئی لے کر آئی، فرمایا یہ بھی میری نہیں۔ پھر گئی اور پھر آپ کی وہی سوئی لے کر آ گئی، آپ نے لے لی اور فرمایا وہ سروری اچھی تھی یا یہ سروری اچھی ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، سروری پا کر بکتے ہیں گدایا حضور، سروری پا کر بکتے ہیں گدایا حضور، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ جنت کی خوبصورتی اچھی نہیں، بہت اچھی ہے جنت، مگر مدینے سے جدائی اچھی نہیں۔ زمانے بعد کہوں گا شیخ طریقت امیر سنت مدینے میں ہے، وہ مدینے میں ہے۔ فرقت نبی، فرقت در نبی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، بہت اچھی ہے جنت، مگر مدینے سے دوری اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں،
بادشاہ اپنا تاج شاہی بارگاہ رسالت میں کاسا بنا کے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سروری مل گئی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ سروری جو آقا کی گدائی ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، تاج کو کاسا بنا کر، تاج کو کاسا بنا کر اچھی نہیں
خلد کی اچھی نہیں در پر موت آ جائے تو جی جاؤں گا سر ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں گا سر ان کے در سے دور بہت کچھ اچھا ہے اور کچھ اچھا نہیں ہے. فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. ایک شعر یہ بھی تھا، بار عیسیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جہاں بلب، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں. اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ذوق نعت پڑھیے، اللہ آپ کو اور ذوق عطا فرمائے گا. انشاءاللہ منقبت کا ایک شعر پھر سلام پڑھتے ہیں. ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے میرا، ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے. مشکل جب سر پر آیا، مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آرے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، یا حسین تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے، میرے میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، پیار سے سینے لگائے، پیار سے سینے لگائے، اور رب سے بخشوائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں جو استغاثے کی التجائیں کی اے اللہ مقبول ہو جائے، ہم سب کو مکے مدینے کی حاضریاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے صدقے جلدی ہمیں مکے مدینے کی اے اللہ با ادب اور با ذوق حاضری نصیب فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، ہماری جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارا